پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، بڑے اہم آرڈرز بھی جاری کیے گئے اور حکومت کی سرنوشت بھی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، اور حکومت نے کوئی خاص جواب جمع نہیں کروایا اپنا جو ان سے مانگا گیا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اور کتنا ہوپ فل ہیں آپ ابھی بھی؟ یہ سوال آپ کا کس سے ہے؟ اب آپ دونوں میں سے جو بھی، میں تو ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر کے کہا ڈاکٹر ہم دونوں میں سے کوئی نہیں ہے اصل میں اس لیے ہم کنفیوز ہیں۔ سینیٹر مشتاق بسم صاحب، اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معذرت۔ اچھا، میں کورٹ کی بریفنگ دے دیتا ہوں جو آج ہوا عدالت میں آج 3 اہم موضوعات پر ڈسکشن ہونا تھی اور ہوئی تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے جو اہمیت کا حامل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ عدالت نے پچھلی پیشی پر حکومت کو یہ آرڈر کیا تھا کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کی طرف سے جو امریکہ کی عدالت میں ایک موشن دائر ہوگی کہ جس کے تحت اسے اس میں استدعا کی جائے گی کہ انہیں پاکستان واپس بھیجا جائے کمپیشنیٹ گراؤنڈز پر، تو اس پر حکومت پاکستان صرف اتنی بات لکھ کر دے دے گی کہ ہمیں عافیہ صدیقی کو پاکستان کی وہ سٹیزن ہے اور اس کو کمپیشنیٹ گراؤنڈز پر پاکستان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ اتنی ساری بات لکھنی تھی، اس کے لیے آج انہیں بلایا گیا تھا۔ یہ ہم نے جو امائکس تھے بریف وہ ان کے پاس پہنچا، تو آج جو ہے وہ اٹارنی جنرل آفس سے ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب تھے، حکومت کی طرف سے نمائندے، اور پھر فارن افیئرس کے لوگ، وہ سب اس سے لیت و لال سے کام لے رہے تھے، اور بغیر کسی وجہ کے انہوں نے کہا آج ایک بہانہ ڈالا کہ جو موشن امریکہ میں فائل ہوگی وہ موشن جو ہے پہلے ہمیں دکھائی جائے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ عدالت اس پر شاک تھی، حیران تھی کہ بھئی اس موشن سے جو پٹیشن وہاں فائل ہوگی امریکہ کی عدالت میں، اس کے اندر جتنے فیکٹس ہیں اس سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ وہ اس میں جو مرضی بات لکھیں، آپ کیا ایک ایک نقطے پر، ایک ایک قومے پر، ان کی ایک ایک اسرشن پر اعتراض کریں گے؟ انہوں نے جب صاف لکھ دیا ہے آپ کی ڈیکلیریشن، آپ نے جو امائکس بریف دینا ہے اس میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ بھئی جو فیکٹس ہیں اس کیس کے، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ امریکہ کی عدالت جانے اور امریکہ اور وہ پٹیشن جانے۔ آپ کا عافیہ صدیقی کو سزا کیسے ہوئی ان چیزوں سے آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جب اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، ڈسٹینس کر لیا، تو پھر آپ کو موشن کی کسی چیز سے حاجت نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف اپنی حد تک محدود رہیں، جو پریئر کی حد تک، اور پریئر کیا ہے؟ پریئر اتنی ساری ہے کہ عافیہ کو واپس وطن بھیجا جائے۔ اس پریئر پر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اعتراض کریں۔ آپ جو ہے وہ خام خواہ ایک وہ بال کی کھال کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عدالت اس پر بہت حیران تھی، اور عدالت نے آج اس پر بہت برہمی کا اظہار کیا، اور پھر عدالت نے ان وکلاء کو کٹہرے میں کھڑا کیا جو موفا کو اسسٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ بات لکھوں گا کہ آپ اس کیس میں وہ معاونت موفا کی کرنے کے بجائے کہ جس سے ذریعے معاملات کو درستگی کی طرف لے کے جایا جائے، آپ وہ معاونت کر رہے ہیں جس سے ہرڈلز کریٹ کی جائیں، ان نیسیسری ہرڈلز کریٹ کیے جائیں۔ آپ اپنے رویے کو درست کریں اور وہ اسسٹنس دیں جو قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ پھر انہوں نے جب کہا کہ منڈے تک کا ٹائم رکھا ہے کہ منڈے کو سوموار والے دن وہ عدالت میں آئیں گے اور وہ اس ڈرافٹ کو جو اپروو کر کے امائکس بریف کو وہ لے کر آئیں گے عدالت میں۔ اگر نہیں لے کر آتے تو سیکرٹری فارن افیئرس کو انہوں نے کہا ان پرسن حاضر ہوں، اور اگر وہ نہیں آتے تو 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے وہ انہیں ادا کرنا پڑے۔ ایک بات، دوسرا پی ٹی اے ٹرانسفر ایگریمنٹ ہے، اس کا مسودہ آج انہوں نے پیش کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہمیں ٹائم فریم دے دیں کہ کتنے عرصے میں آپ یہ پی ٹی اے جو ہے وہ حکومت پاکستان اس کو اپروو کر دے گی، اور منڈے کو اس کے اوپر بھی آئیں۔ تیسرا ایشو تھا انکوائری کروائی جائے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کو ان کے 3 بچوں سمیت آئی ایس آئی نے حکومت سندھ کے تعاون سے جو امریکی حکام کے حوالے کیا، اس پر آج تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، اور امریکی وکیل جو کلائیو ہیں سمتھ ہیں، ان کا عدالت میں یہ کہنا یہ تھا کہ یہ تو ہر صورت واضح ہے کہ کبھی بھی پاکستان کے ادارے آئی ایس آئی یہ نہیں کہے گی کہ ہم نے یہ اغوا کیا ہے، تو اس سے جو ہمارا کیس ہے بنیادی طور پر جو ایویڈنس ہے وہ ڈسٹرب ہونے کا خطرہ آ جائے گا اور ایک لمبی بحث میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے فی الوقت تھوڑے عرصے کے لیے حکومت کی یہ صدا بے شک منظور کر لی جائے کہ اس انکوائری کو ذرا پس پشت رکھا جائے، اور اس کو بعد میں اگر ضرورت پیش آئی تو اس کو کیا جائے گا۔ عدالت نے بھی اپنے آرڈر میں یہ لکھا کہ ابھی انکوائری کے معاملے کو ہم تھوڑے عرصے کے لیے توقف کر رہے ہیں، اس کو فور دا ٹائم بینگ اس کو توقف کر رہے ہیں۔ جب اس کی یہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے تو اس کے بعد عدالت اگر مناسب سمجھے گی ان فیکٹس پر جانے پر تو وہ جائے گی۔ بہرحال ہمیں زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ کسی طریقے سے عافیہ صدیقی وطن واپس آئیں، اور پاکستان کے تمام ادارے جو بھی ان سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، جیسے بھی ہوا، بہرحال اب اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں اور وہ وطن واپس آئے۔ کسی کو خلاف ایکشن لینا اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ٹھیک، مشتاق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب امریکہ میں بھی آپ درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا اپڈیٹ کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دفعہ پھر عدالت کو بھی
عدالت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر فوزیہ کے جو ڈاکٹر عافیہ کیس میں وکیل ہیں عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ گزشتہ 20-21 سال کا ایک قضیہ ہے، لیکن اب سرخیوں میں آ گیا، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ اچھے انداز سے ایک لاجیکل کنکلوژن تک پہنچ جائے گا۔ میں خود ستمبر کے پہلے عشرے میں امریکہ جا رہا ہوں، اور اسی کیس کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اور آج پھر واضح ہو گیا کہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کمشنر گراؤنڈ پر ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لائے جائے، حکومت اس حوالے سے لکھے، حکومت نہیں لکھ رہی، اور دوسرا ہے کہ پی ٹی اے پریزنر ٹرانسفر ایگریمنٹ، حکومت اس حوالے سے ابھی تک لاجیکل اس کے اوپر نہیں پہنچی ہوئی ہے، اور اس کو ڈیلنگ ٹیکٹک سے مزید تاخیر کا شکار کر رہی ہے۔ تو یہ واضح کرتا ہے کہ خود ہماری حکمران رکاوٹ ہے ڈاکٹر عافیہ کو لانے میں۔ ڈاکٹر عافیہ کو میں نے پہلے بھی کہا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ میں پاکستانی عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی میں رکاوٹ اسلام آباد ہے، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی اسلام آباد کے اندر، اس لیے عوام اپنے حکمرانوں کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ یہ لوگ وعدہ خلاف ہیں، یہ لوگ بار بار قوم سے وعدے کر چکے ہیں، ڈاکٹر فوزیہ سے وعدے کر چکے ہیں، ڈاکٹر عافیہ کی والدہ مرحومہ سے وعدے کر چکے ہیں، اور ان سب وعدوں کو انہوں نے خلاف کیا ہے۔ اس لیے اصل رکاوٹ یہ ہے۔ آج بھی اگر وفاقی حکومت اور پاکستان کی ریاست یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ اور ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کلائیو اسمتھ کے ساتھ تعاون کریں، تو چند دنوں کے اندر ڈاکٹر عافیہ پاکستان آ سکتی ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر عافیہ بدترین تشدد سے گزر رہی ہے، وہ اپنی زندگی کے نازک ترین مرحلے سے گزر رہی ہے، ان کی عمر بھی اب اس حالت میں ہو گئی، ان کی صحت بھی اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہے، اور وہ ایک بہت ہی بدنام جیل کے اندر ہے۔ قابل شرم ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ قوم کی بیٹی امریکی جیل میں ہے، اور اتنی بدنام ترین جیل کے اندر ہے جہاں وہ مسلسل وہ ایبیوز ہو رہی ہے، اور ان کے اوپر ہر قسم کا وائلنس ہو رہا ہے۔ اچھا مشتاق صاحب، یہ بتائیے، بڑا سمپل سا طریقہ آپ نے بتایا کہ اگر موفا لکھ کر بھیجتی ہے تو ڈاکٹر عافیہ پاکستان آ سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں حکمران اتنا سا کام کرنے سے بھی کیوں ہچکچا رہے ہیں، اور ان کو دیکھیں، کیا مسئلہ ہے اس چیز سے اتنا لکھ کے دینے میں؟ شہباز شریف نے خود وعدہ کیا تھا گزشتہ دفعہ جب یہ وزیر اعظم تھے کہ حکومت پاکستان، اور مجھ سے سینیٹ آف پاکستان کے فلور پر بھی حکومت نے وعدہ کیا تھا، لکھے گی خط یو ایس ایڈمنسٹریشن کو کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جائے، لیکن یہ نہیں لکھ رہے۔ یہ اس لیے نہیں لکھ رہے کہ یہ خود انوالو ہیں، اور جس طرح ثابت ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان، سندھ حکومت نے گرفتار کیا ہے، ISI کے حوالے کیا ہے، انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا ہے، اور باگرام کے اندر ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، افغانستان کے اندر، پھر امریکہ کے اندر اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، پھر بالکل ناجائز طور پر ایک بے گناہ معصوم خاتون کو 86 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور اسے ایک ایسے جیل کے اندر رکھا گیا ہے جہاں شرمناک سلوک سے ان کو گزارا جا رہا ہے۔ یہ سب ان کے جرائم ہیں، یہ اپنے جرائم سے ڈرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اپنی جرائم کی اصلاح کریں، تلافی کریں، یہ اپنی جرائم کی سزا بھی ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو تاخیری حربوں کا شکار ہو کے ان کو دینا چاہتی ہے، تو ظلم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی اگر رہائی ہوتی ہے، وہ پاکستان واپس آتی ہیں، تو تحقیقات میں یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور ان کے کارنامے کھلیں گے؟ اس وجہ سے دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں، میں تو سینیٹ آف پاکستان کے فلور پر بھی اور مختلف مواقع پہ آفر کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے اگر آپ کسی بھی طرح کی ہم سے گارنٹی لینا چاہیں، ہم گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ میڈیا میں نہیں آئے گی، وہ پالیٹکس میں نہیں آئے گی، وہ ہمیں ان کی جان عزیز ہے، ہم چاہتے ہیں جہنم کے گڑھے سے وہ نکل آئے، اور باقی جتنی بھی آپ کو گارنٹیز چاہیے وہ گارنٹیز ہم دے دیں گے، لیکن قوم کی اس بیٹی کو، اس حافظ قرآن خاتون کو، اس بے گناہ انسان کو جو بدترین تشدد سے 20-21 سال سے گزر رہی ہے، ان کو کم از کم رہائی دلا دیں، اپنے کرتوتوں کی انجام کی وجہ سے ان کو سزا نہ دیں، ان کو مزید جیل کے اندر نہ رکھیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔